درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس مالک کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو ترجمے اور مختصر تفسیر کے اوپر چل رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں ان راستوں پر چلانا جن پر تو نے اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو ضال ہیں، گمراہ ہیں، یعنی جنہوں نے جو ابھی صحیح راستے کو نہیں پا سکے ہیں اور جستجو میں بھی نہیں ہیں، تو ضال کے راستے پہ ہم کو نہ چلا، اور نہ مغضوب علیہم کے راستے پہ چلا۔ دیکھیے، انعمت علیہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ اس لیے کسی خاص نبی یا کسی خاص کا نام نہیں لے کر کے اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کے اندر ایک جستجو کا مزاج ہو کہ کون ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو مغضوب واقع ہوئے ہیں۔ تو مغضوب کس وجہ سے واقع ہوئے ہیں، کیا سبب تھا جو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ آپ کے دل میں ایک جستجو ہونا چاہیے، تاکہ اس جستجو کے اعتبار سے آپ صحیح اور غلط کو پرکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور ان لوگوں کو جو کوئی پرواہی نہیں ہے کہ راہ راست حاصل کرنے کی، راہ راست پر چلنے کی، راہ راست پر تلاش کرنے کی، تو وہ ضال لوگ، وہ بھٹکے ہوئے لوگ، وہ بھولے ہوئے لوگ، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اللہ کا شکر ہے، آج شب عید ہے۔ شب عید کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان تمام ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ رمضان کی تمام ہونے کے بعد ذمہ داری ہماری قرآن کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، عمل کے سلسلے میں، سیرت محمد و آل محمد کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس لیے کہ ہم ابھی تک کچھ ہو سکتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں ترقی عطا کی ہو، اللہ نے ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کو قبول کر کے ہمیں بہتر بنایا ہو، ہمارے درجے کو کچھ اور بلندی عطا کی ہو۔ تو اب ایسی صورت میں آگے جو وقت آئے گا اس میں ہم کو اور زیادہ اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ دین اور اسلام کی طرف حملے اس وقت دنیا کی طرف سے ہو رہے ہیں، دشمنان دین کی طرف سے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے۔ اب وہ حملہ کم ہو رہا ہے کہ براہ راست قتل کر دیا جائے یا مار ڈالا جائے، اب حملے فکری ہو رہے ہیں، اب ذہن بدلا جا رہا ہے، اب ترکیبیں، ثقافتیں بدلی جا رہی ہیں۔ یہی کیا کم سخت مرحلہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ہم مکمل طور پر اگر کسی سے کہیں کہ آپ عمل قرآن پہ کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف وابستہ نہیں ہوتے۔ اگر وابستہ بھی ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے صرف لفظوں کو دہراتے ہیں، اگرچہ لفظوں کے دہرانے میں بھی ثواب ہے، لیکن اس کے ترجمہ و تفسیر کے مطابق اپنے فکر اور عمل کو ڈھالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ تو اس سورہ حمد کو جس کی تفسیر ہم نے کی ہے، اس تفسیر میں ہمیں اس دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جو راستے کو گم کیے ہوئے ہیں، ایسے کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ کا غیظ و غضب، خدا نہ کرے کہ کسی پر اللہ کا غضب ڈھایا گیا ہو اور وہ اللہ کا مغضوب واقع ہوا ہو۔ لہٰذا ہم سب دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں اس شب عید بہتر سے بہتر طریقے پر عمل کرنے کی باقی زندگی میں توفیق عطا فرما۔ دو جملے میں شب عید کے سلسلے میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ شب عید غسل کرنا مستحب ہے، رات بھر
مسجد میں جا کر کے دعا، نماز اور مناجات میں مصروف رہنا چاہیے، یہ روایت اور حدیث میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک تکبیر ہے، جس تکبیر کو ہم نے اپنے دوسرے ایک کلپ میں ڈالا ہے، وہ تکبیر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر و اللہ اکبر۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یہ تکبیر مسلسل کہنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ درس نہج البلاغہ وصیت نمبر 31، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ۔ اور اس وصیت کا انشاءاللہ سلسلہ آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا تَرْغَبَنَّ فِي مَنْ زَهِدَ فِيكَ وَلَا يَكُونَنَّ أَخُوكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَلَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِكَ وَنَفْعِكَ وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَإِنْ جَزَعْتَ عَلَى مَا تَفَلَّتْ مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ استدل على ما لم يكن بما قد كان فإن الأمور أشباه ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه فإن العاقل يتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب۔ مولانا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جو تمہاری خوشی کا سبب بنے اس کا بدلہ یہ نہیں کہ تم اس کے لیے برائی کرتے رہو۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے اے میرے لال، یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو، جس کے پیچھے پیچھے تم چلتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے کہ جو تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تمہیں ڈھونڈتا ہوا چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے اور ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو رزق ہماری جستجو میں رہے گا، ہماری تلاش میں رہے گا، ہمیں رزق کی تلاش میں نہیں رہنا ہے۔ مولانا نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اے میرے لال، یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو، جس کی جستجو تم کرتے ہو، جس کی تلاش میں تم رہتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا۔ جو رزق تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے نہیں دوڑیے گا، اس کے پاس نہیں پہنچیے گا تو لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس رزق پہنچ کے رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑگڑانا، ضرورت پڑنے پر گڑگڑانا، منت سماجت کرنا، ہاتھ پیر جوڑنا، اور مطلب نکل جانے پر بد اخلاقی اور آنکھیں پھیر لینا، یہ کتنی بری عادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بہت بری عادت ہے کہ جب ضرورت ہوئی تو گرے پڑ رہے ہیں، جو آج کے معاشرے میں ہے کہ ضرورت کے وقت آدمی بالکل سر دھنے ہوئے ہے، گڑگڑایا جا رہا ہے، گرا پڑا جا رہا ہے، ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد بد اخلاقی اور بدخلقی سے پیش آ رہا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو، یہ عجیب جملہ ہے۔ دنیا میں کیا چیز اپنا سمجھنا چاہیے، کون کون چیز اپنی سمجھنا چاہیے، یہ مولا بتا رہے ہیں۔ دنیا سے بس صرف اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی آخرت کی منزل سنوار سکو۔ یعنی آپ جو کچھ بھی اپنے پاس رکھ رہے ہوں، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، اگر اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں آپ کے ساتھ دینے والی ہیں، علم رکھنا، پڑھائی کرنا، موبائل استعمال کرنا،
جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے آخرت میں وہ کام آ رہی ہے، کام آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ بس دنیا سے آپ کا اتنا ہی سامان آپ کا ہے، ورنہ ساری دنیا ہزاروں بیگھا کھیت ہو، بہت سے مکانات، دکانیں، روپیے، پیسے، عہدہ، منصب سب اگر ہے، لیکن وہ اگر آپ کے آخرت کے لیے کام نہیں آ رہی ہے، کل حشر و نشر میں وہ آپ کی مددگار نہ ہو تو وہ آپ کی چیز نہیں ہے۔ تو ہماری چیز وہی ہے دنیا میں کہ جو ہمارے آخرت میں کام آئے، جو ہمارے کل پریشانیوں کے وقت میں کام آئے۔ تو کتنا اچھا مولانا نے اصول بتا دیا، دنیا سے اپنا بس اتنا ہی سمجھو جس سے اپنی آخرت کی منزل کو سنوار سکو۔ اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے واہ ویلا مچاتے ہو تو پھر ہر اس چیز پر رنج و افسوس کرو کہ جو تمہیں نہیں ملی۔ یعنی اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ارے اگر کاش ہم یہ کام کر لیتے تو ہم کو اتنا فائدہ ہو جاتا، اگر ہم یہ کام کر لیتے تو اتنا فائدہ ہوتا، اور بہت زیادہ گھر میں بھی ناراض رہتے ہو، باہر بھی ناراض رہتے ہو، آج ہماری ٹرین چھوٹ گئی، اگر ٹرین مل جاتی تو ہم پہنچ جاتے تو اتنا فائدہ ہو جاتا، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آج ہم کو تم نے روک دیا اور ہم فلاں جہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، لہٰذا ہمارا یہ سودا کٹ گیا، ہمارا بڑا فائدہ ختم ہو گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، چلی گئی، اور اس پر تم چلا رہے ہو، واہ واہ مچا رہے ہو، تو پھر یہ بھی دھیان رکھو کہ ہر اس چیز پر بھی افسوس کرو، تمہیں دکھ ہونا چاہیے، تمہیں غم ہونا چاہیے کہ جو تمہیں نہیں ملی ہے۔ تم یہ دیکھو تمہیں کیا کیا نہیں ملا ہے۔ اگر پاکیزگی کم ہے تو اس کا مطلب پاکیزگی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب اگر ہمارے پاس ایمانداری، دیانتداری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ چیز ہم کو نہیں ملی ہے، ہمارے پاس کم ہے۔ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر دینی اور دنیاوی کام کرنے کے لیے دولت نہیں ملی ہے تو اس پر ہمیں رنج و افسوس کرنا چاہیے کہ کاش ہم کو مل جاتی اور محنت کرتے۔ یا اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم کو واقعی علم نہیں مل رہا ہے تو اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، فلاں صاحب اتنے بڑے تاجر ہیں، فلاں صاحب اتنے بڑے پاکیزہ ہیں، فلاں صاحب اتنے بڑے محدث اور ریسرچ اسکالر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ چیز ہم کو نہیں ملی ہے۔ تو اس پر بھی ہم کو رنج و افسوس کرنا چاہیے۔ جب دکھ ہوگا تب انسان ہو سکتا ہے خود حاصل کرے، اور اگر خود نہیں بھی حاصل کرے گا تو اپنے بچوں اور اپنے زیر نگرانی لوگوں کو سمجھائے گا کہ بیٹا جو چیزیں نہیں ملتی ہیں اس پر دکھ ہوتا ہے، لہذا قبل اس کے کہ تم کو نہ ملے تم اس کو حاصل کر لو۔ موجودہ حالات سے، یعنی جو ابھی سامنے حالات گزر رہے ہیں حال میں، پریزنٹ میں، موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ جو آپ کے حالات ابھی ہیں اس اعتبار سے جو اب بعد میں حالات پیدا ہوں گے اس کو کمپیریزن کرو، اس کو غور کرو، کیا آج جو حالات ہمارے ہیں ویسے ہی کل حالات رہیں گے؟ کیا آج جیسے ہماری جوانی اور ہاتھ پیر اور نگاہیں اور طاقت اور ہمیں موقع اور وقت مل رہا ہے، کیا ویسے ہی کل موقع اور حالات اور وقت ملے گا؟ کیا وہی کیفیت رہے گی؟ کیا وہی آسانیاں رہیں گی؟ کیا ویسے ہی لوگ سلام آداب کرنے والے لوگ رہیں گے؟ کیا ویسے ہی ہمارے دوست احباب رہیں گے؟ تو اگر یہ قیاس کرو گے تو اگر نہیں ویسے حالات دکھائی دیں گے بعد کے آنے والے حالات، تو آپ سوچیں گے کہ ہمارے حالات بعد کے بہتر ہوں، اور اگر بہتر نہ ہو تو آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ بھائی یہ حالات آنے والے ہیں، ہم کو اس سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں وصیت کرتے ہوئے کہ موجودہ حالات سے، جو ابھی حالات پریزنٹ پہ چل رہے ہیں، اس سے بعد میں آنے والے حالات یعنی فیوچر اور مستقبل کے حالات کو دیکھو، ملاؤ، سوچو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن پر نصیحت اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ ہمارے درمیان ہوتا ہی رہا ہے، یعنی ہمارے درمیان بے حیائی، بے شرمی، بے حسی، غفلت اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب تک ان کو سخت ترین تکلیف نہیں پہنچتی تب تک ان کے دل پر کسی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ جب ہمارے اوپر تکلیف آ جائے، ہم مصیبت میں پڑ جائیں، ہم بالکل پریشانیوں میں گر جائیں، تب جا کر کے ہم اس کے نصیحت دوسروں کی سیکھیں۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں نہیں سننے پہ تیار، علماء بتا رہے ہیں نہیں سننے پہ تیار، بزرگ تجربے کار بتا رہے ہیں نہیں سننے پہ تیار، تو
ایسا نہ ہو کہ تم جب تکلیف پہنچے تب تمہیں نصیحت کا احساس ہو، کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو تکلیف پہنچنے سے پہلے نصیحتیں لوگوں کی سمجھ جاتے ہیں، اچھی باتوں کو سمجھ کے اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ لیکن حیوان، جن کے اندر حیوانیت ہوتی ہے، جو جانور کی طرح ہیں، جن کی فکر، عقل اور سوچ جانور ہو جاتی ہے، وہ بغیر لاتوں کے نہیں مانتے۔ یہ مولا کا ترجمہ ہے، یعنی بغیر پریشانی، بغیر سرزنش، بغیر دقت، بغیر مشقت میں پھنسے وہ آسانی سے کسی کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، طلاق کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، زمین و مکان کا معاملہ، تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ان کے اوپر FIR درج کر دو، تم ان کے اوپر مقدمہ کر دو، تب جا کے وہ صحیح راہ راست پر آئیں گے، ورنہ وہ سننے والے نہیں ہیں۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو پریشانیوں میں پڑھنے سے پہلے اچھی باتوں کو سمجھ کر کے اپنے زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے۔ حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے والے غم اور اندوہ کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ اگر ہمارے اوپر غم ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر غم زیادہ آ رہے ہیں، تو ایسے صورت میں ہم کو اس صبر کے ذریعے سے، اس اللہ پر یقین کے ذریعے سے، اس اللہ کے اوپر ایمان کے ذریعے سے ان چیزوں کا مقابلہ، اس غم، اس پریشانی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس سے دور کرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ صبر اور اللہ پر یقین کے ذریعے سے۔ آپ کو جو ٹوٹ پڑے ہیں غم، ٹوٹ پڑنے والا آسانی سے نہیں آئے، بلکہ اچانک غم کسی کے اوپر ہجوم کر لے، ٹوٹ پڑے۔ جیسے کہا نا، آپ بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی آدمی آ کے آپ کو مارنے کے لیے آپ کے اوپر پل پڑے، اسے کہتے ہیں ایک بارگی ٹوٹ پڑے، دفعتاً آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو اگر غم آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس سے ٹکر لینے کا کیا طریقہ مولانا نے بتایا؟ اچھے یقین سے، یعنی حسن یقین، ایک یقین اور ایک حسن یقین، یعنی بہتر خیال کرتے ہوئے، اس کو بہتر سمجھتے ہوئے، اور صبر کے ذریعے سے کیا کیجئے؟ اس کو مضبوط کر لیجئے، اس غم کو، ٹوٹ پڑنے والے غم کو دور کر لیجئے۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے، یعنی جو اعتدال کے راستے سے ہٹ آتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے، لا جبر ولا تفویض، نہ بالکل جبر کے عالم میں رکھا گیا ہے، نہ بالکل ڈھیل دی گئی ہے، بل امر بین الامرین، بلکہ ایک ایسی اعتدال کا راستہ ہے جو دو کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہم کو اعتدال کے حالات پہ رہنا چاہیے۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ دوست عزیز کے برابر ہوتا ہے، دوست عزیز یعنی قرابت دار اور رشتہ دار کے برابر ہوتا ہے۔ دوست بمنزلہ عزیز کے ہوتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو پیچھے پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔ سچا دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔ اب سامنے نہیں ہے تو اب ہمارے آپ دوست ہیں، ہماری ماں موجود ہے بوڑھی، ہمارے باپ موجود ہیں بوڑھے، ہمارے بچے موجود ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم رہتے تھے تو آپ توجہ کرتے تھے، جب ہم رہتے تھے تو آپ دھیان دیتے تھے۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں جب ہم رہتے ہیں تو آپ دھیان دیں گے۔ اگر آپ ہمارے سچے دوست ہیں تو جب ہم نہیں ہیں تو تب بھی ان باتوں کو، سچا دوست ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی نبھاتا ہے، دوستی کو پورا کرتا ہے۔ ہوا و ہوس سے زحمت میں پڑنا لازمی ہے۔ جو آدمی لالچ میں پڑتا ہے، ہوس میں پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو مشکل ہی سامنے آئے گی، اس کے سامنے مشکلات و پریشانیاں ہی آئیں گی اور وہ زحمت میں پڑے گا۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں، سمجھیں آپ؟ بہت سے قریبی لوگ جو قریب ہیں، چاہنے والے ہیں، اسی مدرسے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں بالکل دور دور رہتے ہیں، جیسے لگتا ہے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت سے قریبی یعنی قریبی رشتہ دار، بھائی، چچا، ماموں، خالو، یہ سارے لوگ ہیں۔ یہ بہت سے قریبی ایسے ہیں جو بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں۔ جو دور ہیں
جو دور ہیں وہ تو دور ہی ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ یہ قریبی لوگ ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو بہت سے قریبی ایسے ہیں جو بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں، اور بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ علماء کو اس کا زیادہ تجربہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ زیادہ کام کر دیتے ہیں بنسبت قرابت داروں کے۔ قرابت داروں سے قرض مانگنا، قرابت داروں سے مدد مانگنا ایک بڑی سخت پریشانی ہوتی ہے، لیکن دوست احباب ایسے موقع پہ مدد کرتے ہیں۔ بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اگر اپنے گھر و وطن پہ بھی رہ رہا ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ وہ اپنے وطن میں نہیں ہے، پردیس میں ہے۔ پردیس میں کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اب آپ جیسے سمجھ لیں آپ کہیں پردیس گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کا دوست ہے، تو آپ کو ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی، ذہن میں رہتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ساتھ ہے، یہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں مولا پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست، یعنی دوست ہونا بہت ضروری ہے۔ جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بس اب یہیں تک روکتے ہیں درس۔ پروردگارہ ہم سب کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں طاقت صبر اور طاقت حسن یقین عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔